اوورسیز پاکستانیوں نے صرف ایک مہینے میں کتنے ارب ڈالرز کے زر مبادلہ پاکستان بھیجے؟ حکومت کے کس اقدام کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی رل گئے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں؟ کالم نگار محمد عرفان صدیقی بعنوان نواز شریف اور اوورسیز پاکستانی میں لکھتے ہیں کہ بہت اچھی خبر ہے کہ مئی 2024 کے صرف ایک مہینے میں اوورسیز پاکستانیوں نے 3.5 ارب ڈالرز کے لگ بھگ قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھیج کر پاکستان کی کمزور معیشت کو توانائی بخشی ہے۔ اب تو حکومت ہی کے عوام بھی خوب جانتے ہیں کہ 3.5 ارب ڈالرز پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت صرف 1 ارب ڈالرز کے قرض کے لیے کبھی عالمی بینک کے سامنے گڑ گڑاتی نظر آتی ہے تو کبھی عرب ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتی نظر آتی ہے، کبھی چین کا قرض اتارنے کے لیے چین سے ہی بھاری شرح سود پر قرض لیتی ہے، لیکن پاکستان کے بیرونی ممالک مقیم 1 کروڑ سپوتوں کی جانب سے ہر مہینے 3 ارب ڈالر سے زیادہ رقم بھجوانے کے باوجود ان پاکستانیوں کی وہ قدر نہیں کی جاتی۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ حکمران جماعت نون لیگ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا بازو اور اثاثہ قرار دیتے نہیں تھکتی تھی، لیکن حکومت میں آتے ہی مسلم لیگ نون نے ان کو تقریباً فراموش کر دیا۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اہم وزارت نون لیگ نے اپنی ایک چھوٹی اتحادی جماعت قافلے کو دعوت دے دی ہے، ساتھ ہی انہیں حج کی وزارت بھی دے دی ہے، جس کے سبب اوورسیز پاکستانی رول کے رہ گئے ہیں اور انہیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس سے رابطہ کریں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کا وعدہ تھا کہ حکومت میں آتے ہی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون اوورسیز کے تاحال صدر ہیں اور بیرسٹر امجد ملک کوارڈینیٹر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دن رات ایک کر کے درجنوں ممالک میں نون لیگ کی تنظیم نو اس یقین دہانی کے ساتھ کی کہ نون لیگ کے مرکز میں حکومت بنتے ہی اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں بہترین سہولیات دلائی جائیں گی، ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی فراہمی کا ایک بہترین روڈ میپ دیا گیا ہے اور نون لیگ کو اوورسیز کی سب سے بڑی جماعت میں تبدیل بھی کر دیا گیا، اور پھر نون لیگ کو اقتدار مل گیا اور تمام رہنما حکومتی راہداریوں میں گم ہو گئے۔ اسحاق ڈار وزیر خارجہ بن گئے اور اوورسیز کی وزارت ایک چھوٹی اتحادی جماعت کو دے دی گئی جس کا اوورسیز میں کوئی اسٹیک نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ کسی کو جواب دہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اس سے ناقص کارکردگی کے حوالے سے سوال کر سکے گا، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا نزلہ نون لیگ پر ضرور گرے گا، کیونکہ حکومت کے خاتمے کے بعد نون لیگ کو ایک بڑی جماعت کے طور پر عوام میں جانا ہوگا۔ اس وقت ہزاروں اوورسیز پاکستانی جو آج 3 مہینوں سے نادرا میں پھنسے اپنے پاسپورٹوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، نون لیگ کی قیادت سے سوال کریں گے کہ حکومت کہاں تھی جب وہ پریشان تھے۔ یہ اوورسیز لیگ کی قیادت سے سوال کریں گے کہ 1 کروڑ پاکستانیوں کو متحرک کرنے کے بعد، ان سے انتخابی وعدے کرنے کے بعد اوورسیز کی وزارت نون لیگ نے اپنے پاس کیوں نہیں رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ جلا وطنی گزارنے کے بعد میاں نواز شریف اوورسیز کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے اپنے بچے اوورسیز پاکستانی ہیں۔ ماضی میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے ہر دور میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوئے، ان کی حکومت میں خصوصی عہدے بنائے گئے، لیکن اب حالات بالکل مختلف ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے آپ کو اس حکومت میں لاوارث تصور کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں حکومت نے زیادہ زر مبادلہ پاکستان بھجوانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے جن سہولیات کا اعلان کیا تھا وہ مضحکہ خیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام اعلان کردہ سہولتوں میں سے ایک بھی سہولت ایسی نہیں ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرکشش ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ ہر اوورسیز پاکستانی کو سال میں 1 مرتبہ موبائل فون بغیر ڈیوٹی کے ملک میں لانے کی اجازت دی جائے۔ زیادہ زر مبادلہ بھجوانے والوں کو کم ڈیوٹی کی ادائیگی کے ساتھ ایک گاڑی پاکستان میں لانے کی اجازت دی جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی، صوبائی اور سینٹ میں خصوصی نشستیں مختص کی جائیں، مرکز اور صوبے میں ذمہ داریاں دی جائیں۔ ماضی میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھرپور خیال رکھا گیا تھا۔ امید ہے کہ حکمران جماعت کی صدارت دوبارہ سنبھالنے کے بعد وہ اپنی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت جاری کریں گے۔